اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے روز میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے مثالی شخصیات۔ ہم ہر نئی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ایک پرسنالٹی کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی خدمات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جس پرسنالٹی کو آپ سے ساتھ شیئر کریں گے، جن کی حالات زندگی، جن کی خدمات آپ کے سے بیان کریں گے، وہ شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ بالخصوص بر صغیر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اہل حق کی پہچان کہلاتی ہے۔ آپ کو دنیا امام اہل محبت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک جینیس پرسنالٹی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمعی رسالت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی کی ذات گرامی پر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری میں ہفتہ کے دن بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹی عمر ہی میں آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، اور صرف 14 سال ابھی عمر ہے، اور اس 14 سال کی عمر میں آپ رحمہ اللہ تعالی، جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں، یوں کہہ لیجئے عالم کورس کہا جاتا ہے، جو اس وقت کا طریقہ کار تھا، وہ تمام علوم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 14 سال کی عمر میں ان کی تکمیل کر لی، ان کو مکمل کر لیا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دینی خدمات کا آغاز فرمایا، اس میں آپ نے ابتداءً تو تدریس فرمائی۔ کچھ عرصے کے بعد جب آپ نے اس بات کو محسوس کیا اور آپ کی توجہ تحریر کی طرف زیادہ ہوئی، تو پھر آپ نے اپنا ٹوٹلی فوکس تحریر پر کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے قلم کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا۔ اپنے ملک میں درپیش، بلکہ عالم اسلام میں درپیش فتنوں کا قلع قمع کرنے کے لیے آپ نے اپنے قلم کا استعمال فرمایا، اور تاریخ میں ایسی یادگار قائم کر گئے۔ آپ حیران ہو گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر کے ذریعے 55 علوم پر آپ نے کتابیں لکھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تصانیف فرمائیں، علماء نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو ان کی تعداد 1000 کے قریب جا پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سرعت رفتار کے ساتھ کتابیں تصنیف فرمائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی پہچان بنا، آپ علیہ رحمہ نے عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چراغ دلوں میں جلائے۔ اپنے قلم کے ذریعے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہو، یا دیگر اعتقادات ہوں
جو اسلام کے اعتقادیات ہیں ان کا معاملہ ہو، ہر مقدس ہستی کے بارے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ادب کا درس دیا۔ جب کسی بھی فتنہ باز شخص نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے نبیوں کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہے جس سے امت مسلمہ کا دل دکھا، تو آپ نے ان کی شرعی گرفت فرمائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو علماء کے ایک بڑے گروہ نے مجدد زمانہ تسلیم کیا۔ آپ کی شہرت جب حجاز مقدس تک پہنچی، آپ حرمین شریفین میں حج کے لیے حاضر ہوئے، وہاں علماء سے ملاقاتیں ہوئی۔ آپ کا تبحر علمی، آپ کا علمی مقام، آپ کی علمی صلاحیت کو جب دیکھا تو ایک امام شافعیہ کے نام سے مشہور شخصیت شیخ صالح بن جمال آپ کو دیکھتے ہیں۔ پہلے کوئی تعارف نہیں ہے، پہلے آپ سے کبھی تعلق نہیں رہا، پہلی ہی ملاقات ہے۔ آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے قریب کرتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھتا ہوں۔ بغیر کسی پہلے تعارف کے آپ سے اس طرح کا انداز اختیار کیا گیا۔ علماء نے آپ کو ریسپیکٹ دی، آپ کو اللہ تعالی کی عطاؤں میں سے ایک عطا قرار دیا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے شاندار انداز میں دین اسلام کی خدمات سر انجام دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ فرمایا۔ آپ نے فتاوی رضویہ، جس کا نام بڑا پیارا رکھا آپ نے، العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یعنی اللہ کے نبی کی عطائیں فتاوی رضویہ کی صورت میں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فتاوی جو آپ نے لکھے ان میں سے سارے تو جمع نہ ہو سکے، جو جمع ہوئے، جو کلیکٹ کیے جا سکے، جب ان کو کتابی شکل میں لایا گیا تو ابتداءً ان کی 12 بڑی بڑی جلدیں بنی، والیوم بنے تھے۔ جب اس کی تخریج اور بعد عربی عبارات کا ترجمہ کیا گیا اور جدید انداز پر اس کو تحریر کیا گیا تو وہ 33 جلدیں بن گئی۔ جی ہاں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فقہ حنفی میں ایک شاندار، جسے انسائکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ ایک شاندار علمی شاہکار ہے، جہاں آپ نے ویریس موضوعات پر کلام کیا۔ آپ اس فتاوی رضویہ شریف کو اگر ہم پڑھیں تو جہاں ایک مفتی اسلام نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر علوم جدیدہ کے ماہر نظر آتے ہیں، ایکسپرٹ نظر آتے ہیں۔ دین اسلام کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری کو ہوا۔ ناظرین کرام، یہ تھا ایک تعارف امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت۔ اور اب آتے ہیں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کی طرف، جو انشاءاللہ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بطور ماہر معاشیات۔ جی ہاں، آپ حیران ہو رہے ہوں گے ناظرین کرام کہ ہم تو جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ ایک مذہبی شخصیت ہے، ایک مفتی ہے۔ ان کا ویژن، ان کا علم کہ وہ جس طرح کی گفتگو فرمائے جس کا تعلق ہمارے اقتصادیات سے ہو، ہماری معیشت سے ہو، لیکن امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آپ علیہ رحمہ کی تحقیقات، آپ کی کتابوں، آپ کی تصنیفات میں بکثرت ایسی باتیں ملتی ہیں جس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انسانی زندگی کے اس پہلو کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے شیئر کریں گے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ کارنامے جو آپ نے بطور ماہر معاشیات سر انجام دیے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک ایسے شاندار رسالے، آپ کی ایسی شاندار کتاب کے بارے میں جسے مختلف یونیورسٹیز نے اپنے نصاب کا حصہ بنایا، اور کہا گیا کہ آپ کی یہ کتاب اسلامی معیشت کو بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم۔ واقعہ یہ ہے، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، علماء حرمین طیبین سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ علماء کے پاس ایک سوال آیا تھا
کی تفسیر کچھ یوں ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب ابتدا ہوئی انسانیت کی تو شروع میں لوگ کسی چیز کو خریدنے اور بیچنے کے لیے بارٹر سسٹم کا استعمال کرتے تھے۔ بارٹر سسٹم کا مطلب یہ ہے، مجھے فار ایگزامپل مجھے گندم چاہیے، میرے پاس گندم نہیں ہے لیکن میرے پاس کپڑا موجود ہے، اور کسی شخص کو کپڑا چاہیے اس کے پاس گندم نہیں ہے، تو آپس میں یوں شیئر کر لیا جائے کہ اپنی گندم ان کو دے دوں اور اس کے بدلے میں ان سے کپڑا لے لوں، تو دونوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اشیاء کے بدلے اشیاء کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، یہ بارٹر سسٹم کہلاتا ہے۔ ناظرین کرام، پہلے زمانے میں لوگ درہم اور دینار کے ذریعے سیل پرچیز کا کام کیا کرتے تھے، خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ درہم چاندی کا بنا ہوا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا بنا ہوا سکہ۔ جب وقت گزرتا گیا، لوگوں کی ضروریات بڑھتی چلی گئیں، تو اتنا سونا چاندی نہ رہا کہ اب اس کے ذریعے درہم و دینار کو بنایا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے اس کی جگہ نوٹ کو رواج دیا، لیکن نوٹ کی ابتدا میں اس کی شرعی حیثیت کیا تھی، اس کے بارے میں علماء کی رائے مختلف تھی، ڈفرینٹ اوپینین تھے علماء کرام، کیونکہ اصل میں نوٹ نہ تو سونا چاندی سے بنا ہوتا تھا کہ اس کو وہ سمن قرار دیا جائے، وہ چیز قرار دی جائے جس کے ذریعے چیز کو خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں اس کا حکم کیا ہوگا، یہ ایک مسئلہ تھا جو علماء کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن صورتحال یہ بنی کہ علماء حجاز میں سے بڑے بڑے علماء نے اس کا جواب نہ دیا، کہ مفتی احناف نے یہاں تک کہہ دیا کہ العلم امانۃ فی اعناق العلماء، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، یعنی ہمیں اس کا جواب نہیں پتا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج کے لیے جاتے ہیں، علماء سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں انہوں نے آپ کی جب علمی مقام کو دیکھا تو آپ سے یہ سوال کیا گیا، سوال کے اندر 12 جزئیات استفتاء کرتے ہوئے 12 سوالات گویا قائم کیے گئے۔ ان میں سے بنیادی طور پر سوال یہ تھا کہ جو نوٹ ہے، جو کاغذ کی صورت میں ہمارے سامنے پایا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس یہ نوٹ موجود ہے تو کیا اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ کیونکہ زکوٰۃ کے لیے اسپیسیفک مال ہوتے ہیں، تو ان میں سے کسی کیٹیگری میں آتا ہی نہیں تھا، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ دوسرا سوال یہ بھی قائم کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس نوٹ کے ذریعے اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ کیا اس کے ذریعے مہر مقرر کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح کے سوالات قائم کیے گئے۔ مقصود یہ تھا کہ اس نوٹ کی شرعی حیثیت کو کلیئر کیا جائے کہ کیا یہ واقعتاً اس کا سٹیٹس وہی ہے جو کسی زمانے میں درہم و دینار کا ہوتا تھا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دن اور چند گھنٹوں میں عربی زبان کے اندر شاندار اس کتاب کو تصنیف فرمایا، جس کا شروع میں نام ذکر کیا گیا، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، یعنی اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس میں کاغذ سے بنے ہوئے نوٹ کی شرعی حیثیت کو بیان کیا، اور وہ جو حیثیت آپ نے بیان فرمائی آج دنیا بھر میں اس کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تحقیقات سے اس بات کو پروف کیا کہ اگرچہ یہ نوٹ یہ کاغذ کا ایک پرزہ ہے، لیکن اب لوگوں نے اپنی اصطلاح کے اندر اس کو وہی ویلیو، اس کو وہی امپورٹنس، اس کو وہی اہمیت دی ہے جو وہ درہم و دینار کو دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے ذریعے سیل پرچیز کا کام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا وہی حکم ہوگا، وہ احکام جو درہم و دینار پر اپلائی ہوتے تھے وہ اس پر بھی اپلائی ہوں گے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جوابات ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس یہ
نوٹ ہوں گے، اگر شرائط دیگر پائی جاتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس کے ذریعے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یقیناً اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کے ذریعے حق مہر ادا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب آپ نے یہ فتویٰ علماء کے سامنے پیش کیا تو علماء حرمین طیبین، علماء حجاز نے آپ کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا اور آپ کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت بڑا یہ مسئلہ تھا جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حل فرمایا، لیکن کمال یہ ہوا کہ اس فتوے کو جہاں آپ نے بیان کیا اس کے درمیان میں انٹرسٹ، سود کا ذکر بھی آیا، اور اس کو بیان کرتے کرتے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے قلم نے وہ جو لانیاں دکھائیں کہ آپ علیہ الرحمہ نے سود سے بچنے کے 6 طریقے بیان کیے، اور کہا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اسی رسالے میں، اپنی اسی کتاب میں گویا اسلامک بینکاری کا کانسیپٹ پیش کیا۔ کیونکہ جو بینک ہوتا ہے، بینک کے اندر جو بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ نفع بھی حاصل کیا جائے، لوگوں کا مال لیا جائے، اور پھر اس سے جنہوں نے وہ بینک بنایا ہے ان کو بھی پروفٹ ملے، لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ اس میں بہت سی شکیں ایسی ہیں کہ جن میں سود یعنی انٹرسٹ اور ربا کا احتمال ہوتا ہے، اس سے بچ کر کس طرح یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے قلم کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا اور طریقے بتائے، لوگوں کی رہنمائی کی کہ وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس کو فالو کیا جائے تو اسلامک بینکاری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی تھا کہ منی آرڈر کے بارے میں آپ کے زمانے میں کچھ لوگوں کا نظریہ اس طرح کا تھا کہ یہ سود پر مشتمل ہے۔ پوسٹ کا نظام رائج تھا، لوگ رجسٹری، تار وغیرہ پوسٹ کے ذریعے بھیجا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں اس پر بھی ٹکٹ لگائی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے وہ محکمہ جو ہے وہ ٹکٹ بیچ کر وہ اپنے لوگوں کی سیلریز دیتا ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ کو مینٹین کرتا ہے۔ تو منی آرڈر بھی اس کی ایک صورت ہے کہ منی آرڈر میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص کوئی اماؤنٹ بھیجنا چاہتا ہے دوسرے کو تو وہ اس پوسٹ کے نظام کو استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی چیزوں کو، اپنی اماؤنٹ کو بیچتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کی فیس، سروس چارجز کہہ لیجئے، وہ وصول کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس طرح کرنا یہ سود میں آتا ہے، یہ گویا قرض کی حیثیت ہے اور قرض پر نفع اٹھایا جا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک رسالہ لکھا اور دلائل قاہرہ سے اس بات کو ثابت کیا، اس پہ آرگومنٹس دیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہ حنفی کی روشنی میں، فقہا کے اقوال کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا کہ منی آرڈر کے اوپر جو زائد رقم دی جاتی ہے وہ ایک سروس چارجز کی صورت میں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ آپ کے اماؤنٹ کو بحفاظت آگے ڈیلیور کرنا ہے، اس کا معاوضہ لیا جاتا ہے۔ اس میں وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس پر سود کا حکم اپلائی کیا جائے۔ ناظرین کرام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فتوے پر دنیا بھر میں عمل کیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں لوگ منی آرڈر کے ذریعے اپنی رقم بیچتے ہیں، رقوم بیچتے ہیں، وہ ایک اعتبار سے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی اس تعلیمات کو اپناتے ہوئے اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں آپ زبردست مفتی تھے، آپ کے دل میں امت مسلمہ کا بڑا درد تھا۔ آپ علیہ رحمہ کے زمانے میں حالات اس طرح کے تھے، مسلمانوں پر مختلف اعتبارات سے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ کئی بڑے بڑے اسلامی ممالک، ان کے اندر انتشار و افتراق، ان کو توڑنا شروع کر دیا گیا تھا، ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیا گیا تھا، مسلمان پس رہے تھے۔ ان حالات میں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ وہ کیا طریقہ کار ہے کہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت بھی بحال ہو
اور یہ معاشی طور پر مضبوط ہوں، تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر بھی ایک کتاب تالیف فرمائی، ایک رسالہ لکھا، جس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ وہ نکات اگر لوگ ان پر عمل کریں گے، اس میں ان کا دنیا کا بھی بھلا ہے اور ان کی آخرت کا بھی بھلا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس رسالے کو اگر سمرائز کیا جائے، اس کو اگر خلاصہ اس کا بیان کیا جائے، تو آپ علیہ رحمہ نے ان میں سے جو نکات بیان فرمائے، اس میں سے ایک نکتہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا مال کو سیو رکھے۔ سیو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ایک تو کوشش کریں کہ اپنے فضول اخراجات ختم کر دیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کو یہ ذہن دیا کہ اپنے وسائل کا استعمال استطاعت کے مطابق کیا جائے۔ اسی طرح امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک پوائنٹ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا اسلامک بینکنگ سسٹم بنائے۔ اسلامی بینکاری نظام بنایا جائے گا، اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ مسلمان مالی طور پر مضبوط ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جو اسلامی نظام ہوگا اس میں سود تو نہیں ہوگا، اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، انٹرسٹ فری بینکنگ کا آپ نے تصور پیش کیا اور یہ ذہن دیا کہ مسلمان ممالک آپس میں مل کر لین دین کا معاملہ کریں۔ اگر تجارت کرنی ہے، ٹریڈنگ کرنی ہے، تو اس میں آپس میں ہی معاملات کیے جائیں۔ اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ مسلمانوں کا مال مسلمانوں کے پاس رہے گا، آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، اسٹرانگ ہوگی، جس کے سبب سے آپ کا ملک مستحکم ہوگا، مسلمان مستحکم ہوں گے، مسلمان عروج پکڑیں گے اور وہ حالات زمانہ کا مقابلہ کر سکیں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تجارت آپس میں کریں گے، اس سے ان کی افرادی قوت میں اضافہ ہوگا، ان کا مال اپنے ہی لوگوں میں خرچ ہوگا، اسلامی ممالک مستحکم ہوں گے اور یوں ان کو معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا موقع ملے گا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نظریہ یہ بھی عطا فرمایا کہ آپ نے فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کریں۔ ناظرین کرام، یہ جو نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں، اصل میں یہ تمام چیزوں کا مدار اس پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی بہتری کا تصور ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ ہم رب تعالیٰ سے اچھی دنیا بھی طلب کریں اور اچھی آخرت بھی طلب کریں۔ دنیا میں رہیں بھی تو اچھے انداز کے ساتھ رہیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، کون سا کام حلال ہے، کون سا کام حرام ہے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے، کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر بندے کی آمدنی وہ حرام کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ یہ علم دین کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ آج انفارچونیٹلی امت مسلمہ میں سے ایک تعداد ہے کہ جو علم دین سے بہت دور ہے۔ آج بزنس مین نہیں جانتا کہ بزنس کے اصول و ضوابط کیا ہے۔ آج اس کو اس بات کی فکر تو ہے کہ میرا مال 1 سے 2 اور 2 سے 4 اور 4 سے 8 ہو جائے، ڈبل سے ٹریپل ہو جائے، لیکن کیسے ہو، اس کے لیے سورس کیا استعمال کرنا ہے، حلال سورس استعمال کرنا ہے یا حرام، اس کے بارے میں آج اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے۔ کاش وہ دور آ جائے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے بازار میں وہی خرید و فروخت کا کام سر انجام دے سکے گا جس کو اس کے شرعی مسائل کا پتہ ہوگا۔ آج شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں برکت نہیں ہے۔ تو علم دین ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس رسالے میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی اور وہ اصول و ضوابط عطا فرمائے کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو مسلمان نہ صرف خود اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کاروبار بھی مستحکم ہو جائے گا، دیگر لوگ بھی اپنے بزنس کے لیے ان کی طرف رجوع کریں گے۔
یہ تھا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ویژن۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے مختلف پہلو آپ سے ڈسکس کریں گے۔ یہ پرسنالٹی ایسی زبردست ہے کہ ایک پروگرام میں ان کی شخصیت کا مکمل احاطہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام مثالی شخصیات آپ دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر بھی آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔